وقت سارے زخم بھر دیتا ہے۔ ہاں، ابھی ایسا لگے گا جیسے اب کبھی مسکرا نہیں پاؤ گے، جیسے اب کبھی بھی محبت نہیں کر پاؤ گے، جیسے اب سب ختم ہونے والا ہے، جیسے اب کبھی پہلے جیسے نہ رہ پاؤ گے۔ لیکن ایسا ہے نہیں، دراصل ابھی آزمائش کا وقت ہے، اس لیے تمہیں تکلیف میں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ کبھی بھی انسان کو تڑپتا ہوا نہیں رہنے دیتا۔ جیسے ہر چیز کے ختم ہونے کا وقت ہے، ویسے ہی آزمائش بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ جب انسان اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور رکتا نہیں ہے، تب اللہ اسے راستے دکھاتا ہے، بہتری کے راستے۔ دیکھو، اس آیت میں وہ رب فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے اچھے اور برے حالات سے، تاکہ تم رجوع کرتے رہو مجھ سے۔ جانتے ہو، صرف یہ کہہ دینا آسان ہوتا ہے کہ ایمان لے آیا یا اللہ پہ یقین ہے، لیکن یقین قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور جب تم یہ سیکھ جاؤ گے کہ رب پہ یقین کر کے ہی ہر مشکل آسان ہوگی، تو تم لوگوں سے اپنی دعاؤں کے بارے میں سوال کرنا یا ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو گے، کیونکہ تم اپنے رب کو اپنے ہر کام میں شامل کرنا سیکھ جاؤ گے۔ اور اس طرح وہ رب تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ پھر تمہیں کوئی غم نہیں ستاتا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر اس رب نے توفیق دی ہے دعا مانگنے کی تمہیں، تو مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، اپنے نصیب سے مت لڑو، اس ذات کی ناشکری نہ کرو، اس رب سے اچھا گمان رکھو۔ تم اپنے وسوسوں سے زیادہ اس رب کی طاقت پہ یقین رکھو۔ سورہ محمد میں رب فرماتا ہے، اور خدا بے نیاز ہے اور تم محتاج۔ یاد رکھو، تمہیں اس ذات کی ضرورت ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں۔ وہ بہت اچھے سے جانتا ہے سارے معاملات، کب، کیسے اور کس طرح ہوں گے، اور اس کے پیچھے چھپے راز صرف وہی رب جانتا ہے۔ تو لوٹ جاؤ واپس اس رب کے پاس، ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے، وہ منتظر ہے تمہارا کہ تم یقین کے ساتھ مانگو اور وہ کن فرما دے۔ یقین رکھو، وہ تمہارے سسکتے ہوئے دل کو راحت دے گا۔ اگر وقت زخم نہ بھرتا تو ہم میں سے کوئی بھی آج زندہ نہ ہوتا۔ شفا ملتی ہے، معجزے ہوتے ہیں، تبھی تو ہم سب یہاں ہیں۔ زندگی مکمل طور پر تو کسی کی آسان نہیں ہوتی، سب کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور آتی ہے، لیکن زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے اللہ پر یقین رکھ کے۔ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، دن اچھے بھی آتے ہیں اور دن برے بھی آتے ہیں، لیکن آپ کا اللہ پر پختہ یقین اس برے وقت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی پرابلم آئی اور آپ اور زیادہ نگیٹو سوچو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو ایسا سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ البتہ آپ ہی بے سکون رہتے ہو تو کیوں نہ یہ سوچ لیا جائے کہ اگر برا وقت آیا ہے تو اچھا بھی آئے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر کیوں یقین نہیں؟ تو یاد رکھو، آپ کا اللہ پر یقین ہی آپ کے دل کو بھی سکون پہنچائے گا، اور آپ کی لائف میں کتنی ہی پرابلم کیوں نہ آ جائیں، آپ کو ایک اطمینان ہوگا کہ اللہ ہے نا جو سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ تو آج خود سے یہ عہد کر لو کہ مایوس نہیں ہونا، بلکہ اللہ پر یقین اتنا پختہ کر لینا ہے کہ اگر سامنے سمندر بھی ہو تو دل کہے میرا اللہ ہے نا، وہ راستہ بنا دے گا۔ اگر تم بھی اپنی زندگی میں معجزے ہوتے دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کرو جس میں اس کی خوشی ہے،
رضا ہے اور ہر اس کام کو ترک کر دو جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ جس طرح معجزے اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوئے تھے، تمہیں گمان ہے کہ تمہارے لیے نہیں ہوں گے، کیونکہ تم عام انسان ہو، گناہگار بشر ہو، اس لیے اللہ تمہیں اس طرح نہیں نوازے گا۔ تو پھر خود کو بدلتے کیوں نہیں؟ اللہ کو اس طرح کیوں نہیں مناتے جس طرح اس کے نیک بندوں نے منایا تھا؟ اللہ کو اس طرح کیوں راضی نہیں کرتے جیسے اس کے پیارے بندوں نے کیا تھا؟ تم ان جیسی دعا نہیں مانگ سکتے مگر ان جیسا یقین رکھنے کی کوشش تو کر سکتے ہو اللہ کی ذات پر۔ تم ان جیسے عمل نہیں کر سکتے مگر ان جیسا صبر کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہو۔ پھر کیوں اسی مایوسی میں رہتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے معجزے نہیں کرے گا، جبکہ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ وہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تم اللہ کی ذات پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہر حال میں راضی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر تمہاری محبت کے دعوے پر تمہیں آزمانا تو اس کا حق ہے نا؟ تو کیا تم اللہ کو اس کا حق نہیں لینے دو گے؟ تم اسے وہ دو جو اس نے تم سے مانگا ہے، پھر دیکھنا اللہ بدلے میں تمہیں وہ بھی دے دے گا جو تم نہیں سوچ سکتے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی قبولیت کے معاملے میں دل کا یقین اور صبر ہی اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ عطا ہو جانے کا وقت قریب ہے۔ جب دل سب کچھ ناممکن نظر آنے کے بعد بھی اللہ کو منانے کی ضد کرے اور یہ امید دلائے کہ سب ممکن ہے، بس اسے راضی کر لو، تو سمجھ جاؤ اسے منانے کا وقت ہے، کیونکہ دل اور دماغ کے کہے میں بڑا فرق ہے۔ دماغ عقل سے سوچتا ہے اور دل محبت سے، اور ہمیشہ یاد رکھنا جب اللہ کی محبت عقل پر حاوی ہو جائے تو محبت جیت جایا کرتی ہے، اور جب محبت سے اسے منایا جائے تو اللہ مان جایا کرتا ہے۔ پھر تو بس وہ ہوتا ہے اور تم ہوتے ہو اور دل کی داستانیں ہوتی ہیں۔ تنہائی میں اللہ کے روبرو جھکنے والے اور اسے منانے والے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کرتے، کیونکہ انہیں اپنی دعاؤں پر یقین ہو نہ ہو۔ اللہ کے المجیب یعنی کہ قبول کرنے والا اور الودود یعنی کہ محبت کرنے والا ہونے پر یقین اور بڑا مان ہوتا ہے، اور پھر یقین والے تو ہمیشہ پار لگتے ہیں۔ یقین کامل کا مطلب ہے ہر طرح کے حالات میں صبر کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا اور شکوے شکایت سے باز رہنا یعنی کہ دور رہنا۔ یقین کامل اور صبر ایسے خاموش ہتھیار ہیں جو بظاہر تو نظر نہیں آتے، مگر ان کا شور عرش پر اللہ کے روبرو ہوتا ہے۔ جب ہر در بند نظر آنے کے باوجود بھی تم بہت مان اور یقین سے دل میں دہراتے ہو یا زبان سے اقرار کرتے ہو کہ اللہ ہے نا، وہ کافی ہے اور وہ میری سنے گا ہر حال میں، کیونکہ وہ سنتا ہے اور وہی سننے والا ہے، تو یہ یقین اور صبر اللہ کے روبرو تمہاری فریاد کرتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں کہ تیرے بندے کو تجھ پر انتہا کا یقین ہے، اللہ اب اسے نواز دے۔ اور تب اللہ تمہیں اس طرح نوازتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان حیران رہ جاتے ہیں۔ جو کچھ ناممکن لگ رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ ممکن کے روپ میں تمہاری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اور یہی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے اور اب وہ تمہاری رضا میں خوش ہو کر تمہیں خوش کرنا چاہتا ہے۔ صبر اور یقین کرنے والے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑے جاتے، بلکہ ہمیشہ بھرے جاتے ہیں اللہ کے خزانوں سے۔ دیر سے ہی صحیح مگر وہ نوازتا ضرور ہے، یہی اس کی محبت کی ادا ہے۔